پنجابیوں پر میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ پنجابی لوگ اپنی ہسٹری بھول چکے ہیں، پنجاب کے لوگ اپنی ہسٹری کو بھول چکے ہیں۔ آج اس پر پارٹ 2 میں آپ تک پیش کر رہا ہوں۔ ان اخوانیوں کو اب پنجابی پٹھان کہا جاتا ہے۔ ان پنجابی پٹھانوں کی جاسوسی اور سہولت کاری کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کو پنجاب پر حملہ کرنے کا موقع ملا کرتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے پنجاب پر 8 بار حملے کیے، 8 بار حملہ کیا، لیکن پنجابیوں اور خاص طور پر سکھ پنجابیوں کی مزاحمت کی وجہ سے پنجاب پر مستقل طور پر حکمرانی نہ کر سکا، اس لیے صرف لوٹ مار کرتا رہا۔ 1748 سے لے کر 1767 تک احمد شاہ ابدالی کے پنجاب پر حملے ہوتے رہے، لیکن ہر بار سکھ پنجابیوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑتا رہا۔ اسی لیے 1762 سے لے کر 1767 تک کے احمد شاہ ابدالی کے پنجاب پر حملے خاص طور پر سکھ پنجابیوں کے خاتمے کے لیے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے پوتے زمان شاہ نے 1798 میں پنجاب پر آخری بار حملہ کیا، لیکن 1799 میں رنجیت سنگھ کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد لاہور چھوڑ کر بھاگ گیا، اور پھر کبھی بھی کوئی اخوان نسل پشتون لاہور پر حملہ آور نہ ہو سکا۔ لاہور پر 777 سال 777 سال تک غیر پنجابیوں کے قبضے کے بعد 7 جولائی 1799 کو پنجابی فاتح کی حیثیت سے رنجیت سنگھ لاہور میں داخل ہوا اور اپریل 12 1801 میں پنجاب دربار کی سلطنت قائم کر کے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے صدیوں سے پنجابیوں کے مقبوضہ علاقوں کو فتح کر کے پنجاب دربار کی سلطنت میں شامل کرنا شروع کیا۔ 1813 میں اٹک، 1816 میں مظفر گڑھ، 1818 میں ملتان، 1818 میں پشاور، 1819 میں کشمیر، 1836 جمرود کا قبضہ واپس حاصل کر کے پنجاب دربار کی سلطنت میں شامل کیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے 1839 میں انتقال کے بعد انگریز نے اپریل 2 1849 کو پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے 1901 میں پنجاب میں سے ایبٹ آباد، بنو پٹگرام، تورغر، شانگلہ، سوابی، لکھی مروت، مالاکنڈ، مانسہرہ، مردان نوشہرہ، ٹانک، پشاور، چارسدہ، ڈیرہ اسماعیل خان، کرک، کوہاٹ، کوہستان، ہری پور، ہزارہ، ہنگو کو پنجاب سے الگ کر کے شمال مغربی سرحدی کے نام سے NWFP پنجاب ایک الگ صوبہ بنا دیا، جسے 1901 سے لے کر 2010 تک عمومی طور پر صوبہ سرحد کہا جاتا رہا، لیکن 2010 میں آصف زرداری اور اسفند یار ولی نے 18ویں ترمیم کے وقت PPP پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ہونے کی وجہ سے سازش کر کے پاکستان کے آئین میں صوبے کا نام خیبر پختونخوا کروا لیا، اور اس تاریخی حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ صدیوں پہلے سے ہی اس صوبے کا علاقہ ہند کو پنجابیوں کا ہے، جہاں افغانستان سے آ کر پشتون قبضہ کرتے رہے۔ پنجاب کی ہسٹری آج میں نے آپ تک پہنچائی۔ راجہ رنجیت سنگھ اور نہ جانے کتنے لوگ سکھ پنجابی کتنے مقابلے کرتے رہے پنجاب کی حفاظت کے لیے، پنجاب کو بچاتے ہوئے، لیکن پھر بھی پنجاب صوفیوں کا صوبہ ہے، پنجاب صوفیوں کا علاقہ ہے، پنجاب
صوفی درویشوں کی زمین ہے اور بڑے بڑے درویش آئے اپنے ڈیرے لگاتے رہے۔ لاہور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی نگری ہے۔ پاک پتن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نگری ہے۔ یوں ملتان حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کی نگری ہے، اور اس طرح چشت اہل بہشت پھیلتے چلے گئے اور صوفی میڈیٹیشن پھیلاتے چلے گئے۔ ٹوٹے پھوٹے پنجاب کے لوگ صوفی درویشوں کے پاس آ کے صوفی میڈیٹیشن لیتے رہے اور پرسکون زندگی گزارتے رہے۔